بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال. حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دجال کا تذکرہ فرمایا، فقال، اور ارشاد فرمایا کہ ان یخرج وانا فیکم فانا حجیجہ، کہ اگر دجال نکلے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو میں خود تمہاری جانب سے اس سے جھگڑوں گا، یعنی اس کا مقابلہ کروں گا۔ میرے ہوتے ہوئے اگر دجال نکل آیا تو اس کا مقابلہ میں خود کروں گا، اور اگر وَإِن يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ، اور اگر اس حالت میں وہ نکلا کہ میں دنیا سے چلا گیا ہوں اور میں تمہارے درمیان موجود نہ ہوں، فَامْرُؤٌ حَجِیجُ نَفْسِهِ، تو ہر انسان اپنے نفس کی جانب سے خود اس سے جھگڑے گا، یعنی پھر انسان اپنے نفس کے تحفظ میں خود اس سے مقابلہ کرے گا۔ میرے ہوتے ہوئے اگر وہ نکل آیا تو پھر تو میں تمہاری طرف سے مقابلہ کروں گا، اور میرے دنیا سے جانے کے بعد اگر وہ دنیا میں رونما ہوا تو پھر ہر انسان اپنے نفس کی جانب سے اس سے مقابلہ کرے گا۔ واللہ خلیفتی علی کل مسلم، اور اللہ تبارک و تعالی میری جانب سے خلیفہ ہوگا ہر مسلمان کے اوپر، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہوگی۔ یہ بہت بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حوالے سے ارشاد فرمائی ہے کہ میں دنیا سے اگر چلا گیا اور پھر دجال رونما ہوا، جیسے کہ حقیقت بھی یہی ہونی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے دجال نے نہیں آنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد جب بھی دجال نکلے گا، اللہ تبارک و تعالی میری جانب سے خلیفہ کی حیثیت سے اس کا دفاع کریں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے، اور ہر انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حلیے اور اس کی قد کاٹ کے بارے میں، اس کے رنگ و روپ کے بارے میں، اس کی ظاہری شکل و صورت کے بارے میں کئی ساری تفصیلات آپ نے ذکر فرمائی، تاکہ اس دجال کی شخصیت واضح ہو اور لوگوں کے لیے اس دجال کو سمجھنے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہ رہے۔ آپ نے فرمایا انہ شاب قطط، کہ وہ دجال ایک نوجوان ہوگا، قطط جس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ قطط کے معنی ایسے بالوں کو کہا جاتا ہے کہ جو پیش در پیش ہوں، یعنی جن کے اندر گھنگریالا پن ہو، مڑے تڑے ہوں، آڑے ترچھے ہوں، سیدھے نہ ہوں۔ تو یہ دجال کی گوئے کہ اس کے اندر ایک علامت ذکر کی گئی ہے کہ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ عینہ طافیۃ، اور اس کی آنکھ جو ہے وہ طافیۃ مرتفعۃ کے معنی میں ہے، یعنی بلند ہوگی، ابھری ہوئی ہوگی۔ پچھلے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ اس کی آنکھ ایسی ہوگی جیسے انگور کا پھولا ہوا دانہ، اور وہ بھی اس کی دائیں آنکھ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دائیں آنکھ سے وہ کانا ہوگا، یعنی دائیں آنکھ اس کی اس طرح کی خراب ہوگی کہ انگور کا جیسے پھولا ہوا دانہ اور نکلا ہوا دانہ کے باہر کو گویا کے لٹکا ہوا ہے، اس کو طافیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ تو اس کی دائیں آنکھ کا حال ہے۔ بائیں آنکھ کی حالت یہ ہوگی کہ وہ مطموس ہوگا، ممسوح ہوگا، یعنی بالکل چٹیل صاف، نہ ابھری ہوئی ہوگی کوئی جگہ، نہ اس کے اندر کوئی جگہ دھسی ہوئی ہوگی، بالکل پیشانی اور گال کی طرح سیدھی اور سپاٹ ہوگی۔ کأنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ یوں سمجھو کہ گویا کہ میں اس کو تشبیہ دے سکتا ہوں عبد العزہ ابن قطن کے ساتھ۔ عبد العزہ ابن قطن یہ مشرکین میں سے کوئی شخص گزرا تھا دور جاہلیت میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جیسے کہ عبد العزہ ابن قطن کی آنکھ خراب تھی، اس انداز کی تم مشابہت سمجھو کہ گویا کہ دجال کی اس کے ساتھ مشابہت ہو۔ عبد العزہ ابن قطن جو ہے یہ مشرکین میں سے کوئی شخص تھا۔ ویسے عبد العزہ نام رکھنا درست نہیں، کیونکہ یہ نام ہی شرکیہ ہے۔ عبد العزہ کے معنی نعوذ باللہ آتے ہیں عزہ کا بندہ، حالانکہ لات اور عزہ یہ وہی بت ہیں کہ جن کی مشرکین پرستش کیا کرتے تھے، اور پھر انہی کے نام سے عبد العزہ نعوذ باللہ
عزا کا بندہ، یہ نام رکھا جاتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ اس کی ظاہری شکل و صورت میں اس طرح کی چیز تھی کہ آنکھ اس کی خراب تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ کأنی اشبہہ بعبد العزیٰ ابن قطن، کہ گویا کہ میں اس کو تشبیہ دیتا ہوں عبد العزیٰ ابن قطن کے ساتھ۔ فمن ادرکہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دجال کو تم میں سے پالے، فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف، تو اس کو چاہیے کہ دجال کے سامنے سورہ کہف کا ابتدائیہ پڑھ لے۔ فواتح کہا جاتا ہے ابتدائیہ کو، شروع کا حصہ، تو مراد یہ کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات جن کو فواتح سورۃ الکہف کہتے ہیں، آپ نے بطور خاص ہتھیار کے طور پر آپ نے پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ جو دجال کا سامنا کرے اس کو چاہیے کہ سورۃ الکہف کا ابتدائی حصہ پڑھ لے۔ وفی روایت، ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلیقرأ علیہ بفواتح سورۃ الکہف، کہ اس کو چاہیے کہ دجال کے سامنے سورۃ کہف کا ابتدائی حصہ پڑھ لے۔ فإنہا جوارکم من فتنتہ، کیونکہ یہ تمہارے لیے اس دجال کے فتنے سے جوار ثابت ہوگا۔ جوار کے معنی آتے ہیں امان، امان یعنی محفوظ ہونے کا ذریعہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات دجال سے امن حاصل ہونے کا ذریعہ بن جائیں گی، محفوظ پناہ گاہ حاصل ہونے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات کتنی پاورفل ہیں، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی تاثیر اور کتنی طاقت اور قوت رکھی ہے کہ دنیا کی تاریخ کا اس سے زیادہ کوئی خطرناک فتنہ نہیں ہے، لیکن اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی آیات ہی کافی ہیں۔ اسی وجہ سے سورہ کہف کی ابتدائی آیات کا معمول بنائیں، کوشش کریں کہ کم سے کم صبح شام، نہیں تو روزانہ کم سے کم کسی بھی وقت ایک مرتبہ سورہ کہف کا پہلا رکوع، جس میں تقریباً 10 آیتیں آ جاتی ہیں، یہ پہلا رکوع جو ہے وہ آپ پڑھ لیا کریں، اور وقت نکال کر آہستہ آہستہ ان آیات کو یاد کریں، تاکہ ان آیات کے محفوظ کرنے کی برکت سے انشاءاللہ ہم دجال کے فتنے سے بچ سکیں۔ اسی طرح سے کوئی معاشرے کے اندر اگر کوئی خطرناک قسم کا فتنہ پھیلا ہوا ہے، یا آپ کے اپنے گھر میں، آپ کے اپنے خاندان میں، آپ کے اپنی ذاتی زندگی کے اندر کوئی پریشان کن حالات کا اگر آپ کو سامنا ہو، تو آپ یہ نیت رکھتے ہوئے، یہ سوچ رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے دجال کے فتنے سے بچنے کا جو ذریعہ ہمیں بتایا ہے، ہم ان آیات کو پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات کی برکت سے انشاءاللہ نجات دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اس کے پڑھنے کی برکت سے دیکھیں کیسے نجات دیں گے۔ کسی بھی فتنے سے بچنے کے لیے، کسی بھی طرح کے خوفناک حالات کے اندر اگر خدا نخواستہ آپ گھر جائیں، تو آپ ان آیات کو پڑھ کے دیکھیں، پھر اپنی آنکھوں سے کرشمہ دیکھیں۔ بڑی پیاری آیات ہیں، ان آیات کو وقت نکال کے یاد بھی کریں زبانی، اور ان کو پڑھنے کا بھی اہتمام کیا کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ خارج خلۃ بین الشام والعراق، کہ دجال جو نکلے گا شام اور عراق کے درمیان ایک راستے سے نکلے گا۔ خلہ اصل میں ریتیلا راستے کو کہا جاتا ہے، ریتیلا جس میں ریت ہی ریت ہو، اس کو خلہ کہتے ہیں۔ مراد یہاں پر راستہ ہے جو شام اور عراق کے درمیان کوئی جگہ ہے، کوئی راستہ ہے، جس راستے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہاں سے دجال کا خروج ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعاص یمینا وعاص شمالا، وہ دائیں بائیں ہر جگہ فساد مچا دے گا۔ عاصا اس کے معنی فساد مچانے کے آتے ہیں، قرآن کریم میں بھی یہ لفظ ہے لا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرا کرو، زمین کے اندر فساد مچاتے ہوئے مت چلا کرو۔ تو یہ وہی چیز ہے، عاصا سے معنی آتے ہیں فساد مچانے کے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اتنا فسادی قسم کا ہوگا، اتنا فساد انگیز ہوگا کہ یمیناً و شمالاً دونوں جانب فساد مچا رہا ہو۔ اس کا مطلب کیا؟ دائیں بائیں یعنی ہر جگہ فساد مچائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عباد اللہ فاثبتوا، اے اللہ کے بندوں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، اس موقع پر تم ثابت قدم رہنا۔
فثبتو ثبت یثبتو سے ہے، جس کے معنی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے کے آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال سے بچنے کے لیے اس حدیث کے اندر دوسرا بڑا ہتھیار یہ ذکر کیا ہے کہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا۔ ایک ہتھیار تو ہمیں یہ دیا کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ لینا، دوسرا ہتھیار ہمیں یہ دیا کہ تم دیکھو استقامت کا پہاڑ بن کر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، اس موقع پر اپنے پاؤں میں ڈگمگاہٹ اور تزلزل نہ پیدا ہونے دینا، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدموں کو کوئی بھی آ کر ڈگمگا دے اور تمہیں تمہاری جگہ سے ہلا دے، تمہیں تمہارے راستے سے ہٹا دے، تمہارے نظریے اور تمہاری سوچ سے تم کو گرا دے۔ ایسا نہیں کرنا، جو دین جو شریعت تمہارے پاس ہے اس پر جمے رہنا، چاہے آسمان گر جائے، زمین پھٹ جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن تم نے اپنے پائے ثبات کے اندر، اپنے پائے استقامت کے اندر ڈگمگاہٹ پیدا نہیں ہونے دینی۔ یا عباد اللہ فثبتو، فثبتو۔ اور یاد رکھیے، یہ صرف دجالی فتنے کے بارے میں ہمیں ہتھیار نہیں بتایا جا رہا، دنیا کے اندر ہر فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مضبوط ہتھیار یہ ہے کہ آپ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں۔ یہ تھوڑی ہے کہ ذرا سے حالات اگر بدلنے لگیں تو ہم اپنے دین و شریعت کو چھوڑ دیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ عجیب چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ دین و شریعت کے اندر ہم رسم و رواج کو دیکھتے ہوئے، خاندان کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی چیزیں تبدیل کرنے لگ جاتے ہیں، اپنی سوچ میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، اپنے نظریات کے اندر ہم دراڑیں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، جو ایک نظریہ، جو ایک سوچ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنانے کی توفیق دے دی، اب مرتے دم تک اس پر جمے رہیں۔ اس کی آپ مثال سمجھ لیں جیسے کہ ایک ایمان ہے۔ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے آج اگر کوئی ایمان کے بڑے بڑے فتنے پیدا ہو جائیں اور وہ ہمارے ایمان کے ہٹانے اور ہمیں ایمان سے برگشتہ کرنے کے لیے ہم پر حملہ آور ہوں، تو کیا خدا نخواستہ ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے؟ ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے، اپنی رسم و رواج کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے؟ نہیں نہیں، اللہ ہم سب کے ایمانوں کو مستحکم اور مضبوط کرے۔ ہم نے ایمان کا کلمہ مرتے دم تک کے لیے پڑھ لیا ہے، بس اب گردن تو کٹ سکتی ہے، ایمان نہیں چھٹ سکتا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی ایمان کا استحکام نصیب فرمائے۔ بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جو دین، جو سوچ، جو نظریہ، جو طور طریقے، جو زندگی کے اللہ رب العزت نے منشور ہمیں دے دیے، اب چاہے دجال آ جائے، چاہے دجال کا باپ آ جائے، چاہے شیطان آ جائے، چاہے شیطانی قوتوں کا باپ آ جائے، ہم نے انشاءاللہ اپنے پاؤں میں کسی بھی قسم کی ڈگمگاہٹ پیدا نہیں ہونے دینی۔ یا عباد اللہ فثبتو، یا عباد اللہ فثبتو۔ اللہ اکبر۔ اس جملے کو تو یاد کریں، عربی میں یاد کریں، یا عباد اللہ فثبتو۔ کہیں بھی اگر خدا نخواستہ حالات ڈگمگا رہے ہوں آپ کو، اس جملے کو زبان سے پڑھ لیا کریں، یہ سوچ لیا کریں، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ اے اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا، اے اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے۔ بڑا پیارا جملہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس جملے کو نا ایسے حالات میں جہاں بھی کہیں آپ کے اگر خدا نخواستہ نظریے اور منشور سے کوئی ہٹانے کی کیفیت پیدا ہو رہی ہو، اس زبان سے، اپنی زبان سے یہ جملہ کہہ کر اور جم جائے۔ یا عباد اللہ فثبتو، یا عباد اللہ فثبتو۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ قلنا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، وما لبثہ فی الارض، زمین میں اس کے ٹھہرنے کی مدت کتنی ہوگی، کتنا زمانہ اور کتنا عرصہ وہ زمین میں ٹھہرے گا؟ قال، آپ نے فرمایا کہ 40 یوما، 40 دن تک ٹھہرے گا، 40 دن تک۔ یوم کسنۃ و یوم کشہر و یوم کجمعۃ وسائر ایامہ کایامکم۔ فرمایا کہ اس کا 40 دن کا عرصہ تو ہوگا دنیا کے اندر، لیکن اس 40 دن کے اندر وہ 40 دن ایسے گزریں گے کہ ایک دن اس کا 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن اس کا 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن اس کا 1 جمعہ یعنی 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے دیگر ایام تمہارے عام دنوں کے مقابلے میں جس طریقے سے گزرتے ہیں اسی طرح سے گزریں گے۔ تو گویا کہ اس کے ابتدائی 3 دن یہ معمول سے ہٹ کر ہوں گے۔ پہلا دن سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر، اور تیسرا دن ہفتے کے برابر۔ یہ 3 دن عام عادت سے ہٹے ہوئے ہوں گے۔
باقی اس کے 37 دن جو ہوں گے وہ عام روٹین کے مطابق ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 3 دن ہیں، یہ 3 دن ایسی عادت سے کیسے ہٹ جائیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دجال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ماورائی قسم کی طاقتیں دی ہوں گی، تصرفات دیے ہوں گے، اور انہی کو وہ خدائی تصرفات کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے اپنی خدائی کا جھوٹا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ تو انہی تصرفات میں، اس کی شعبدے بازیوں میں ایک چیز یہ بھی ہوگی کہ وہ ابتدائی 3 دن عادت سے ہٹ کر گزارے گا۔ یہ ایک جواب ہے۔ اور دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو 40 دن کا جو عرصہ دیا ہے، اس 40 دن کو گزارتے ہوئے وہ اپنے ابتدائی 3 دنوں میں کچھ اس طرح کی اپنی طاقت کا اظہار کرے گا کہ وقت پر اس کی دسترس ہو جائے گی۔ جیسے بارش کے برسانے میں اس کو دسترس ملی ہوئی ہوگی، غذائی خوراک کنٹرول کرنے کے معاملے میں اس کو ایک تصرف ملا ہوا ہوگا، اسی طرح وقت کی بھی جس نے کوئی ایسی چیزیں سیکھ لی ہوں گی یا اس پر دسترس حاصل کر لی ہوگی کہ وہ وقت کو روک لے گا یا اس کو سلو کر دے گا۔ اللہ عالم بمرادہ، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پر یہ بات حقیقت ہے کہ اس نے کوئی اس طرح کی تصرفات وغیرہ کی چیزیں اپنائی ہوئی ہوں گی کہ جس کے ذریعے سے لوگ شبہ میں پڑ جائیں گے کہ وقت تک کا تصرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 دن کے اعتبار سے عطا کرے۔ یہی تو ابتلا ہے، یہی تو آزمائش ہے کہ جس کو اس وقت کے موجود جتنے مومنین ہوں گے ان کے لیے بہت بڑا یہ ایک آزمائشی فتنہ ہوگا۔ قلنا، صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، فذلک اليوم الذی کسنۃ اتکفینا فیہ صلاۃ یوم۔ اب صحابہ کرام کے دین کا شوق دیکھیے اور دین کی فکر دیکھیے کہ فوراً کتنا اہم سوال کر ڈالا کہ یا رسول اللہ، وہ جو دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نمازیں کافی ہوں گی، یعنی 5 نمازیں، یا ہم 1 سال کی جو نمازیں ہیں ان کو ہم اپنے اپنے وقتوں کے اعتبار سے پڑھتے رہیں گے؟ اس میں ہمارے لیے نماز کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا اقدروا له قدرہ، کہ نہیں، ایک دن کی نمازیں کافی نہیں ہوں گی، تم اس کے لیے اس کے قدر کا اندازہ کرنا، اس کے وقت کا اندازہ کرنا، اور اس کے وقت کا اندازہ کر کے اس کے مطابق نمازیں پڑھتے رہنا۔ مثال کے طور پر اگر فجر کے بعد اگر نماز ظہر کی نماز پڑھنے کے دوران اگر 7 گھنٹے کا فاصلہ ہے تو ہم نے 7 گھنٹے کے بعد ظہر پڑھنی ہے، چاہے سورج زوال کے وقت میں پہنچا ہو یا نہ پہنچا۔ ظہر سے عصر اگر 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے، 2.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، تو ہم نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، چاہے عصر کے وقت میں جو سورج پہنچنے کی کیفیت ہوتی ہے وہ ہو یا نہ ہو۔ عصر سے مغرب مثلاً جو دورانیہ ہوتا ہے وہ دورانیہ کمپلیٹ ہو گیا تو ہم نے نماز پڑھنی ہے، چاہے سورج غروب ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ اس کو کہتے ہیں اندازے سے نماز پڑھنا۔ قلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ، وما اسراعہ فی الارض، زمین کے اندر وہ کتنی تیزی سے اور کتنی سرعت رفتاری کے ساتھ وہ چل سکے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنا فساد مچائے گا اور اتنا فتنہ پرور ہوگا تو وہ زمین میں کتنی تیزی سے بھاگے گا کہ لوگ اس سے بچ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیز رفتاری کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کالغیث استدبرتہ الریح، کہ یوں سمجھو کہ جیسے کہ کوئی بادل ہے کہ جس کے پیچھے ہوا لگی ہو، یعنی ہواؤں میں اڑتا ہوا، ہواؤں کے دوش پر اڑتا ہوا بادل جو بہت تیزی سے ہوا کے ذریعے سے ادھر سے ادھر منتقل ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رفتار ہو۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے انہی کی زبان میں، انہی کے تصور اور انہی کی عقل کی روشنی میں آپ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ تیز ہواؤں کے اندر چلتا ہوا بادل۔ موجودہ زمانے کے اعتبار سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہوا میں اڑنے والے جہاز کے معنی، کہ کوئی تیز رفتار کوئی جیٹ طیارہ ہو جس کی تیز رفتاری کی طرح سے اس کا ادھر سے ادھر منتقل ہونا ہوگا۔
فیأتی علی القومی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے فتنے کی اور مختلف شکلیں ذکر کی. آپ نے فرمایا کہ وہ کسی قوم کے پاس آئے گا، فیدعوہم فیؤمنون بہ، وہ آ کر ان کو دعوت دے گا اور اپنی خدائی کا ان کے سامنے دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں، تم مجھ پر ایمان لاؤ. فیؤمنون بہ، وہ بدبخت لوگ اس کے فتنے کا شکار ہو کر فیؤمنون بہ، اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے. الیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کو پناہ میں رکھے. فیأمر السماء، تو جب وہ اس پر ایمان لے آئیں گے تو وہ دجال ان سے خوش ہو کر آسمان کو حکم دے گا، فتمطر، کہ وہ برس پڑے گا، یعنی بارش برسائے گا. والارض فتنبت، وہ زمین کو حکم دے گا، فتنبت، زمین غلہ اور اناج اور پیداوار اگانے لگے. فتروح علیہم سارحتہم، اور ان لوگوں کے مویشی، سارحہ کہا جاتا ہے مویشیوں کو، کہ فتروح علیہم سارحتہم، ان لوگوں کے مویشی شام کو واپس آئیں گے. فتروح، راح یروح جانے کے معنی میں آتا ہے، لوٹنے کے معنی میں بھی آتا ہے. یہاں یہی معنی ہے کہ فتروح علیہم سارحتہم، کہ وہ جو ماننے والے لوگ ہیں ان کے اوپر ایسی خوشحالی آئے گی کہ ایک تو بارش برسے گی، دوسرا یہ کہ زمین سے غلہ اور اناج اگے گا، اور تیسرا یہ ہوگا کہ فتروح علیہم سارحتہم، ان کے مویشی شام کو واپس لوٹ کر آئیں گے اس حالت میں کہ اطول ما کانت، کہ وہ پہلے سے زیادہ مویشی طویل ہوں گے، یعنی بڑے ہوں گے. اطول ما کانت زرن، پہلے سے زیادہ طویل ہوں گے، بڑے ہوں گے ان کے کوہان. زرن زروا کی جمع ہے، اس کے معنی کوہان کے آتے ہیں، یعنی پہلے سے زیادہ لمبے ان کے کوہان ہوں گے. وَأَسْبَغَهُ زُرُوعًا، اور پہلے سے زیادہ کامل ہوں گے اور مکمل ہوں گے ان کے تھن. اسبغہ، اسبغ اس کے معنی مکمل ہونا، تو ان کے کوہان ایک تو طویل ہوں گے، دوسرا وَأَسْبَغَهُ زُرُوعًا، ان کے تھن پہلے سے زیادہ مکمل ہوں گے، یعنی اس کا مطلب ان کے تھنوں میں دودھ خوب ہوگا. اور تیسرا یہ کہ وَأَمَدَّهُ خَوَاسِرَ، ان کی کوکھیں پہلے سے زیادہ بھری ہوئی ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے مویشی تک خوشحالی کا فائدہ حاصل کریں گے. ایک تو وہ لوگ کہ جنہوں نے مانا تھا، خود ان کو بھی خوشحالی ملے گی معاشی اعتبار سے، کہ آسمان سے بارش برس رہی ہے، زمین سے غلہ اناج اگ رہا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کے مویشی بھی اس سے فائدہ حاصل کریں گے کہ ان کے مویشی جب شام کو چر کر واپس آئیں گے تو پہلے سے زیادہ ان کی کوہان بڑی ہوں گی، اور پہلے سے زیادہ ان کے تھن بھرے ہوئے ہوں گے، اور پہلے سے زیادہ ان کی کوکھیں مکمل ہوں گی اور بڑی ہوں گی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آسان الفاظ میں، اس کو مختصر الفاظ میں اگر بیان کیا جائے تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ ان کے دجال کو ماننے کی وجہ سے اور اس پر ایمان لانے کی وجہ سے معاشی طور پر دجال ان کو فراوانی اور خوشحالی دے دے گا کہ تم نے مجھے مانا، چلو لو تم خوشحال ہو جاؤ، معاشی تمہیں وسعت اور کشادگی مل جائے گی. اچھا، دوسری طرف آپ دیکھیے، ثم یأتی القوم، پھر وہ ایک اور قوم کے پاس، دوسری ایک اور قوم کے پاس جائے گا، فیدعوہم، اور ان کو دعوت دے گا، ان کے سامنے اپنے خدائی کا دعویٰ کرے گا، لیکن فیردون علیہ قولہ، وہ لوگ اس بدبخت دجال اور لعین کذاب شخص کی خدائی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے کہ تو خدا نہیں ہو سکتا. فیردون علیہ قولہ، وہ لوگ اس دجال کے قول کو اسی کے اوپر لوٹا دیں گے، اسی کے منہ پہ مار دیں گے کہ تو کیسے خدا ہو سکتا ہے، تو اگر خدا ہے تو اپنی کانی آنکھ صحیح کر کے دکھا. فیردون علیہ قولہ فینصرف عنہم، تو دجال جب دیکھے گا کہ ان لوگوں نے میرا کہا نہیں مانا تو وہ وہاں سے واپس لوٹے گا. اس حالت میں لوٹے گا کہ فیصبحون ممحلین، کہ یہ لوگ جو نہ ماننے والے تھے، یہ لوگ صبح اس حالت میں کریں گے کہ ممحلین، کہ یہ قحط اور خشک سالی کا شکار ہو جائیں گے. ممحلین ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو قحط میں پڑ جائیں، خشک سالی کا شکار ہو جائیں، اور ان کے پاس غلہ اور اناج جیسی چیزیں کچھ نہ ہو.
تو یہ دجال جب ان کے پاس سے جائے گا تو ان کی حالت ایسی ہوگی کہ فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ، کہ وہ صبح اس حالت میں کریں گے، یعنی ان کا پھر اگلا دن اس حالت میں آئے گا کہ وہ قحط زدہ ہو چکے ہوں گے، خشک سالی کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ، ان کے پاس، ان کے ہاتھوں میں، ان کے مالوں میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ، اور وہ کسی ویران جگہ پر سے گزرے گا۔ فَيَقُولُ لَهَا، اور اس ویران جگہ کی طرف اشارہ کر کے کہے گا اخرجی کنوزک، اپنے خزانوں کو نکالو۔ دجال کسی ویرانے سے گزرے گا اور خالی زمین کو دیکھ کر اشارہ کرے گا اخرجی کنوزک، اپنا زمین کا خزانہ تو نکال کے مجھے دے دے، زمین کو اشارہ کرے گا۔ فَتَتْبَعُهُ، تو اس کے خزانے نکل نکل کر زمین کے دجال کے پیچھے جانے لگیں گے، اور ایسے جانے لگیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کَیَعَاصِیبِ النَّحْلِ، جیسے کہ شہد کی مکھیوں کا سردار جب جاتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے کیسے شہد کی مکھیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے منظر دیکھا ہوگا، شہد کی مکھیاں جب چلتی ہیں نا غول کی شکل میں، تو ان کے ایک ملکہ ہوتی ہے، ایک سردار ہوتا ہے، اور وہ سردار ایسے ہوتا ہے کہ وہ آگے آگے ہوتا ہے، مکھیاں پیچھے پیچھے ہوتی ہیں، وہ آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے، وہ کہیں آگے پیچھے ہل نہیں سکتی مکھیاں، جہاں سردار نے جانا ہے وہیں انہوں نے جانا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال جو زمین کو اشارہ کر کے کہے گا نا اخرجی کنوزک، تو زمین کے خزانے نکل نکل کر اس کے پیچھے ایسے چلیں گے جیسے کہ شہد کی مکھیوں کے سردار کے پیچھے شہد کی مکھیاں چلتی ہیں۔ اس کو دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھیں، مقناطیسیت کی طرح سے، مقناطیسیت، کہ دجال آگے آگے جائے گا، پیچھے سے جیسے مقناطیسی اثر کی طرح سے اس کے پیچھے پیچھے خزانے نکل نکل کر پیچھے جا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ ثم یدعو، پھر اس کے بعد دجال کسی ایسے شخص کو بلائے گا ممتلئا شبابا، جو شباب یعنی جوانی سے بھرا ہوا ہوگا، مراد یہ کہ خوب طاقتور نوجوان، جو شباب اور جوانی سے بھرا ہوا نوجوان، ایسا طاقتور قسم کا کوئی شخص ہوگا جس کو دجال بلائے گا۔ فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ، اور اس کو تلوار سے مارے گا، اور مار کر فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْن، اس کو دو ٹکڑوں میں کاٹ ڈالے گا، رَمْيَةَ الْغَرَضِ، اور ایسے کاٹے گا کہ اس کے جسم کے دونوں حصے جو کٹ جائیں گے وہ آپس میں اتنے دور ہوں گے فاصلے کے اعتبار سے، رمیت الغرض، جیسے کہ نشانے پر کوئی تیر پھینکا جائے یا کوئی پتھر مارا جائے تو جتنی دور جا کر وہ تیر یا پتھر گرتا ہے اتنی دور تک وہ جسم کے دونوں ٹکڑے آپس میں الگ الگ ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جسم سے دو ٹکڑوں کو اس طرح سے کاٹ کر الگ کر دے گا کہ وہ بالکل ملے ہوئے نہیں ہوں گے، بلکہ الگ الگ اتنی دور پڑے ہوئے ہوں گے کہ ایک ٹکڑا ادھر دوسرا ٹکڑا ادھر، اور ان کے درمیان جیسا پتھر پھینکنے کا فاصلہ، تیر پھینکنے کا فاصلہ، اتنا واضح کلیئر جسم کے دو ٹکڑوں کو کاٹ ڈالے گا۔ ثم یدعو، لیکن اس کے بعد پھر وہ اس کو دوبارہ بلائے گا، اس سے کہے گا کہ آؤ، اسی جس شخص کو اس نے کاٹ کر دو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا ہوگا اس سے کہے گا کہ تم ادھر آؤ، بلائے گا۔ فَيُقْبِلُ وَيَتَحَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، چنانچہ وہ نوجوان اس کی طرف آئے گا، وَيَتَحَلَّلُ، اور اس طرح سے آئے گا کہ وَيَتَحَلَّلُ وَجْهُهُ، اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، يَضْحَكُ، اور وہ ہنس رہا ہوگا، یعنی زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہو کر ہنستے ہوئے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ دجال کے پاس آئے گا۔ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، اب یہ جو فتنہ ذکر کیا گیا ہے نا دجال کا، کہ وہ ایک شخص کو دو حصوں میں کاٹ کر اس کے ٹکڑوں کو اتنا فاصلے پر دور کر دے گا اور پھر اس کو کہے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا، یہ بات میں نے گزشتہ درس میں عرض کی تھی کہ دجال کو مار کر زندہ کرنے کی یہ طاقت اور قوت صرف ایک بندے پر حاصل ہوگی، ہر شخص پر نہیں، ہر شخص پر نہیں کہ وہ جب چاہے اپنی اس طاقت کا مظاہرہ کر سکے کہ جس کو چاہے مار کر زندہ کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ صرف
ایک دفعہ اجازت ہوگی، ایک دفعہ اس کے پاس طاقت ہوگی کہ وہ اپنی اس طاقت کو ایک مرتبہ استعمال کر سکے گا، اور وہ یہی شخص ہوگا جس کے بارے میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ نوجوان، جوانی سے بھرا ہوا، طاقت اور قوت والا، ایسے شخص کو کاٹ کر دو ٹکڑوں میں تبدیل کر کے اسے کہے گا تو وہ کھڑا ہو جائے۔ آگے احادیث میں اسی واقعے کی مزید تفصیلات آ رہی ہیں کہ یہ جو شخص ہوں گے، یہ شخص حدیث کے مطابق روئے زمین پر افضل ترین انسان ہوں گے، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو آ کر اس دجال کو ماننے سے انکار کریں گے اور دجال کی خدائی کو تسلیم کرنے سے انکار کریں گے، تو دجال ان کے ساتھ یہ کام کرے گا، اور جب وہ دوبارہ مارنے کے بعد زندہ کر دے گا تو پھر کہے گا کہ اب بتاؤ کہ میں نے تو تمہیں مار کر زندہ کر دیا، اب میری خدائی کو تسلیم کرتے ہو؟ تو وہ نوجوان یعنی حضرت خضر علیہ السلام جواب دیں گے دجال کو کہ میں پہلے تو تجھے ماننے سے انکار کر ہی رہا تھا، اب تو میں اور پوری بصیرت کے ساتھ تیری خدائی کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں، کیونکہ اب تو مجھے پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی کانا دجال ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ اس طرح سے کرے گا۔ اب تو میں نے وہ واقعہ بھی دیکھ لیا ہے کہ جو اللہ کے نبی نے کہا تھا۔ تو وہ پوری بصیرت کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ اس کا پہلے سے بھی زیادہ اس کو جھٹلانا شروع کر دیں گے، لیکن پھر دجال دوبارہ ان کا کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ واقعہ آگے بھی مزید آ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، یہ اس کے فتنے انگیز بننے والی چیزیں مختلف چل رہی ہوں گی، اور وہ زمین میں مختلف طرح سے لوگوں کو فساد کا شکار کر رہا ہوگا، دائیں بائیں ہر جگہ فساد مچا رہا ہوگا، کہ اتنے میں فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، کہ ابھی وہ اسی حالت میں یہ کام کر رہا ہوگا کہ اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم، کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مسیح ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجیں گے، یعنی ان کا نزول ہوگا۔ اور گزشتہ درس میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ یہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کا زمانہ ہوگا، اور ان کی زندگی کے تقریباً 47 سال گزر چکے ہیں، کیونکہ 40 سال کے عرصہ حیات میں حضرت مہدی علیہ الرضوان کا خروج ہوگا، اور اس کے بعد پھر ابتدائی 7 سال وہ عیسائیوں کا مقابلہ، رومیوں کا مقابلہ، اسی طرح ہندوؤں کا مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ 7 سال تک وہ اسی حالت میں گزاریں گے، اور پھر 8ویں سال دجال کا خروج ہوگا۔ تو یہ گویا کہ دجال کا جو فتنہ ہے یہ ان کی زندگی کے 7 سال گزرنے کے بعد یہ دجال کا فتنہ رونما ہوگا۔ اس فتنے سے حضرت مہدی علیہ الرضوان اور ان کے تمام جتنے پیروکار اور متبعین ہوں گے وہ سب پریشان ہوں گے کہ ہم کیا کریں اس فتنے کا، اور سب کے سب دجال کے ساتھ برسر پیکار ہوں گے، اس فتنے کی سرکوبی کے لیے انتہائی درجے کا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مقرر کیے گئے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس فتنے کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ اب آگے دیکھیے دجالی طاقت کا کیسے خاتمہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجیں گے، فَيَنزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شرقیہ دمشق بین محروزتین، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اتریں گے عند المنارتی، منارہ بیضاء یعنی سفید مینار، سفید منارے کے پاس، جو شرقیہ دمشق، دمشق کے مشرقی جانب ہوگا، بین محرودتینی، 2 زرد کپڑوں میں۔ محرودتین کہا جاتا ہے 2 زرد کپڑے، یعنی ایسے کپڑے جو زعفران یا ورس میں رنگے ہوئے ہوں، زعفران میں یا ورس میں رنگے ہوئے ہوں، ان کو محرودتین، ایسے 2 کپڑوں میں، ایسے 2 رنگے ہوئے کپڑوں میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اتریں گے۔ اور کیسے اتریں گے؟ واضعا کفیہ،
اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے، علی اجنحتی ملکین، اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے فرشتوں کے پروں پر، دو فرشتوں کے پروں پر۔ ملکین تسنیہ کا صیغہ ہے، دو فرشتے، اور اجنحا پروں کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت میں دمشق کے مشرقی جانب میں سفید مینارے پر اتریں گے کہ وہ دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، ان کے سہارے پر اتریں گے۔ اس رأسہ اذا طأطأ رأسہ قطرہ، اس حالت میں وہ اتریں گے کہ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے، قطرہ، تو ان کے سر سے قطرے ٹپکیں گے۔ طأطأ کے معنی آتے ہیں جھکانے کے، جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے قطرے ٹپکیں گے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے کہ جیسے کہ تر ہوتے ہیں پانی سے، جیسے کہ کوئی نہا کر نکلا ہو اور بال اس کے بھیگے ہوئے ہوں اور وہ سر کو جھٹکا دے تو کیسے اس کے سر سے قطرے ٹپکتے ہیں، اس حالت میں ان کے سر سے گویا کہ قطرے ٹپک رہے ہوں۔ وَإِذَا رَفَعَهُ، اور جب وہ اپنے سر کو اٹھائیں گے، سر کو بلند کریں گے، تَحَدَّرَ مِنْهُ مِثْلُ جُمَانٍ، تو ان کے سر سے موتیوں کی طرح سے چاندی کے دانے جیسی چیزیں ٹپکیں گی۔ تحدرہ کے معنی آتے ہیں ٹپکنا، اور جمان کے معنی آتے ہیں چاندی کے ٹکڑے، چاندی کے دانے، اور لؤلؤ کے معنی آتے ہیں موتی۔ وَإِذَا رَفَعَهُ، جب وہ اپنا سر اٹھائیں گے، تحدر منہ، تو اس سے ٹپکنے لگیں گے، مثل جمان، چاندی کے دانوں کی طرح سے، کاللؤلؤ، موتیوں کی طرح سے، اس طرح سے موتیوں کی طرح سے، موتیوں کے معنی دانے ٹپکنے لگیں گے۔ حاصل اس کا یہ کہ ان کا سر بھیگا ہوا ہوگا اور سر کے بال ان کے ایسے ہوں گے جیسے کہ گیلے ہیں۔ فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ مِنْ رِيحِ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، بعض دوسری روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایسا لگ رہا ہوگا جیسے کہ وہ حمام سے آ رہے ہیں، یعنی نہا کر آ رہے ہیں۔ دیماس، حدیث میں دیماس کا لفظ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ایسا لگ رہا ہوگا جیسے کہ ابھی ابھی دیماس سے نکل کر آ رہے ہیں، یعنی حمام سے نکل کر آ رہے ہیں، نہا کر نکل کر آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہوگا۔ فرمائے کہ فلا يحل لکافر یجد من ریح نفسه الا مات، فلا يحل لکافر یجد من ریح نفسه، کسی کافر کے لیے یہ بات حلال اور درست نہیں ہوگی کہ وہ ان کی سانسوں میں سے کچھ بھی پا لے، یعنی سانسوں کا کچھ اثر بھی محسوس کرے، الا مات، مگر وہ مر جائے گا۔ اس کا حاصل یہ نکلا کہ ان کی سانس جہاں تک پہنچ رہی ہوگی، سانسوں کا اثر جہاں تک جا رہا ہوگا، وہاں تک کوئی کافر زندہ نہیں بچ پائے گا۔ اور سانسیں ان کی کہاں تک جائیں گی؟ آگے جملے میں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، ان کی سانسیں وہاں تک جائیں گی جہاں تک ان کی نگاہیں جاتی ہیں، یعنی گویا کہ حد نگاہ تک، جہاں تک ان کی آنکھوں کی انتہا ہوگی، ان کی نظروں کی انتہا جہاں تک ہوگی، وہاں تک ان کی سانسوں کا اثر جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آئیں گے تو اس حالت میں کہ ان کی سانسیں جہاں تک جائیں گی کوئی کافر زندہ نہیں بچ پائے گا۔ فَيَطْلُبُهُ، وہ آئیں گے اور آ کر دجال کا پیچھا کریں گے۔ طلب یطلبو اس کے معنی طلب کرنے کے آتے ہیں، یعنی دجال کو طلب کریں گے، دجال کا پیچھا کریں گے۔ دجال بھاگے گا، دوسری حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ دجال جیسے ہی دیکھے گا ان کو پگھلنا شروع ہو جائے گا، بلکہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، آگے مزید حدیثوں میں اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اتریں گے نا تو اس وقت اذان فجر کی ہو چکی ہوگی اور اقامت ہونے والی ہوگی، یعنی دو اذانوں کے درمیان، حدیث میں یہ بات موجود ہے، اذان اور اقامت کے درمیان میں یہ اتریں گے۔ اذان ہو چکی ہوگی اور فجر کی اقامت ہونے والی ہوگی، صفیں درست کر لی گئی ہوں گی، لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے ہوں گے، حضرت مہدی علیہ الرضوان صفیں درست کر چکے ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے، بس ارادہ کر رہے ہوں گے کہ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں گے تو پہچان جائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات، احادیث سب ان کے سامنے ہوں گی،
تو اس کے مطابق وہ دیکھ کے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ کون ہے، وہ پیچھے ہٹنے لگیں گے۔ مصلی اپنا جو نماز پڑھانے کی جگہ ہوتی ہے وہ ان کے سامنے پیش کریں گے کہ حضرت آپ تشریف لے آئیے، آپ نماز پڑھائیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کی عزت افزائی کے طور پر یہ فرمائیں گے، یہ اس امت کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر پیغمبر وہ فرمائیں گے کہ نہیں، یہ نماز کی جو اقامت ہوئی ہے یہ آپ ہی کے لیے، آپ ہی اس کے مستحق ہیں، آپ نماز پڑھائیے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے کھڑے ہوں گے، حضرت مہدی علیہ الرضوان آگے کھڑے ہوں گے، اور وہ نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا شرف اور مقام ہوگا حضرت مہدی علیہ الرضوان کا۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان کے لیے یہ بڑی خصوصیت ذکر کی گئی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھائیں گے۔ نماز کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام مسلمان دجال کے خاتمے کے لیے، دجال کی ہلاکت کے لیے قنوت نازلہ میں دعا پڑھیں گے، جس میں الفاظ بھی ذکر کیے گئے ہیں، قتل اللہ الدجال، اللہ دجال کو ہلاک کر دے، یہ الفاظ حدیث میں ذکر کیے گئے۔ نماز کا سلام پھرے گا، نماز ختم ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے کہیں گے کہ تم دجال کے بارے میں کیوں کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہو، آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ مسلمان اپنی کمزوری کا اظہار کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے ہٹو، میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ وہ کہیں گے لاؤ ہتھیار لاؤ، اور ہتھیار منگائیں گے، نیزہ لے کر ان کے پاس لایا جائے گا، جس کو حدیث میں حربہ ذکر کیا گیا ہے۔ وہ حربہ یعنی وہ چھوٹا نیزہ پکڑیں گے اور کہیں گے دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ مسجد کا کوئی بڑا دروازہ ہوگا جس دروازے کے باہر دجالی لشکر نے محاصرہ کر رکھا ہوگا مسلمانوں کا، اور حدیث میں اس کی تعداد ذکر کی گئی ہے کہ 70,000 یہودی دجال کی معیت میں مسلمانوں کا گھیراؤ کیے ہوئے ہوں، چاروں طرف سے مسلمان گویا کہ محصور ہوں گے، جیسے کہ کسی جگہ نظر بند ہو جاتا ہے، اس طرح مسلمان اس مسجد کے اندر بند ہوں گے۔ اور جب دروازہ کھلے گا تو پھر دجال اور اپنے پورے لشکر، اس کا جو 70,000 یہودیوں کا اس کے ساتھ لشکر ہوگا، وہ سامنے آئے گا۔ دجال جیسے ہی دروازہ کھلے گا تو اس کی سامنے نگاہ پڑے گی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب وہ اس کی آنکھیں ملیں گی تو وہ دیکھ کر ہی پگھلنا شروع ہو جائے گا، پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نہ بھی کچھ کہیں تو وہ ایسے ہی پگھل پگھل کر ختم ہو جائے، ایسے ہی پگھل پگھل کر ختم ہو جائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اسی طرح سے پگھل پگھل کر ختم ہونے نہیں دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا پیچھا کریں گے۔ حدیث میں ذکر کیا گیا ایسے پگھلے گا جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے جیسے شمع پگھلتی ہے، ایک روایت میں آتا ہے جیسے کہ نمک پانی میں گھلتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے جیسے سیسا ایک دھات ہوتی ہے وہ آگ میں پگھل جاتی ہے، ایک روایت میں آتا ہے جیسے تارکول آگ میں پگھل جاتا ہے، اس طریقے سے دجال پگھلے گا۔ اور یہاں اس کا کوئی مجازی معنی نہیں ہے کہ پگھلنے کا معنی ہم یہ مراد دیں کہ وہ ڈر کے کانپے گا، یا پگھلنے کا مطلب یہ کہ وہ خوف کھا رہا ہوگا، نہیں، حقیقی معنی ہے، کیونکہ حدیث میں خود یہ بات موجود ہے کہ ایسے پگھلے گا جیسے کہ نمک پانی میں گھلتا ہے، اگر یہ کچھ نہ کہیں اور اس کو نہ بھی کچھ کہتے تو یہ ویسے ہی پگھل کر ختم ہو جاتا، لیکن اللہ نے اس کا قتل، اس کی ہلاکت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں لکھی ہوگی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کا پیچھا کریں گے، دجال آگے آگے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، وہ بھاگے گا، اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے گا، لیکن کہاں بھاگ سکے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مقام لد پر، آج اسی جگہ اسرائیل کے اندر ایئرپورٹ قائم ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اسی لد کی جگہ پر ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، بظاہر
ایسا لگتا ہے کہ شاید دجال اپنی کوئی وہاں سواری ہوگی جس پر بیٹھ کر بھاگنے کی کوشش میں جائے گا، لیکن لط کے مقام پر حدیثوں میں یہ بات موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پکڑیں گے اور اس کو قتل کریں گے، مسلمانوں کو لا کر اپنے نیزے میں لگا ہوا اس کا خون بھی دکھائیں گے۔ یہ ہوگا دجالی قوت کا خاتمہ۔ یہ تو تھا دجال کا انجام، اور پھر دجال کے ماننے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ حدیثوں میں آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک کو چن کر قتل کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ حالت ہوگی کہ آسمان و زمین پکار اٹھیں گے، زمین کا چپا چپا پکار رہا ہوگا کہ آؤ یہاں یہودی چھپا ہوا ہے، مارو اس کو، آؤ آؤ یہ یہودی چھپا بیٹھا ہوا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، مارو اس کو۔ نہ کوئی دیوار پناہ دے گی، نہ کوئی گھر پناہ دے گا، نہ کوئی پتھر پناہ دے گا، نہ کوئی ٹیلا پناہ دے گا، نہ کوئی درخت پناہ دے گا، کہیں کسی چیز کے پیچھے وہ آڑ میں چھپ نہیں سکیں گے، کوئی ان کا مورچہ نہیں ہوگا، کوئی ان کے بچنے کے لیے آڑ نہیں ہوگی۔ زمین کا چپا چپا پکار اٹھے گا کہ آؤ تعال فقتلوہ ھذا یہودی ورائی فقتلہ، کہ یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو مارو، سوائے غرقد کے درخت کے۔ یہ میں نے آگے آنے والی روایات کا یہاں ایک پس منظر اس لیے ذکر کیا کہ یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چل جائے کہ دجال کی قوت کا خاتمہ کس طرح سے ہوگا۔ اب آگے دیکھیے کہ فَيَطْلُبُهُ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو طلب کریں گے، یعنی اس کا پیچھا کریں گے، حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ، یہاں تک کہ لد کے دروازے پر۔ لد یہ فلسطین میں ہی ہے، اگرچہ موجودہ فلسطین کے اندر یہ اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اس جگہ کا ایک ایک چپا آزاد کرانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالی عافیت اور رحمت والا معاملہ فرمائے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں۔ بہرحال فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ، لد کے دروازے پر اس کو پکڑ لیں گے، فَيَقْتُلُهُ، اور اس کو قتل کریں گے۔ ثُمَّ يَأْتِي عِيسَىٰ قَوْمٌ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک ایسی قوم آئے گی، قَدْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے بچا کر رکھا ہوگا، یعنی اس فتنے سے اللہ نے ان کی حفاظت کی ہوگی۔ ایسے لوگ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ملنے کے لیے اور ان کی معیت میں شامل ہونے کے لیے، ان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے، کہ جن کو اللہ رب العزت نے دجال کے فتنے سے بچا لیا ہوگا۔ وَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ، تو چونکہ وہ بہت پریشانی کی حالت میں آئے ہوں گے، کتنے بڑے فتنے کا سامنا کر کے آئے ہوں گے، کتنی ساری ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے چہروں سے صاف کریں گے، یعنی گرد و غبار صاف کریں گے، ان کی پریشانیوں کی کیفیات کو ان کے چہروں پر ہاتھ مل مل کے صاف کر رہے ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے اس فتنے کا خاتمہ کر دیا ہے۔ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے چہروں سے گرد و غبار کو صاف کریں گے اور ان کو دلاسا اور تسلی دیں گے، وَيُحَدِّثُهُمْ، اور ان کو سنائیں گے، ان کے سامنے بیان کریں گے، بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں ان کو ملنے والے عظیم درجات کے بارے میں، کہ تم خوش ہو جاؤ، جنت میں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بہت بلند درجات رکھے ہیں۔ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، ابھی یہی حالت چل ہی رہی ہوگی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں دجال اور دجالی ساری قوت اور لشکر کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، کہ اذ اوحى اللہ الی عیسیٰ، کہ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کہ انی قد اخرجت عبادا لی، کہ میں نے اپنے ایسے کچھ بندوں کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لا یدانی لاحد بقتالہم، کہ کسی کو ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہے، لا یدانی، کہ کسی کو قدرت حاصل نہیں ہے کہ ان سے قتال کر سکے، میں اپنے کچھ ایسے بندوں یعنی یاجوج ماجوج کو نکال رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتائیں گے۔ یہ ہوگا وہ وقت جو دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آئے گا، اور اس زمانے کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ یاجوج ماجوج جس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے، سورہ کہف میں بھی ہے، سورہ انبیاء کے اندر بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، کہ یاجوج ماجوج کی وہ دیوار کھل جائے گی اور پھر وہ ہر اونچی جگہ سے ایسے تیزی سے آئیں گے جیسے کہ لگ رہا ہوگا کہ وہ آ رہے نہیں بلکہ پھسل پھسل کر نیچے گر رہے ہیں، اتنی کثرت سے ہوں۔ فحرز عبادی الی الطور، چنانچہ میرے بندوں کو اب آپ
تور یعنی کوہ تور پر آپ لے جا کے محفوظ کر دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آئے گا کہ میں اپنے ایسے بندوں کو نکال رہا ہوں، میں اپنے ایسے کچھ بندوں کو نکال رہا ہوں کہ جو کسی شخص کے لیے بس میں نہیں ہے کہ ان سے لڑ سکے، لہذا فحرز عبادی الی الطور، آپ میرے بندوں کو طور پر لے جائیے، وہاں جا کر آپ اور آپ کے جتنے ماننے والے اور آپ کے پیروکار ہیں وہ بچ سکیں گے، باقی اس کے علاوہ بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیج دیں گے، اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، کہ وہ ہر اونچی جگہ سے پھسل پھسل کر گویا کہ گر رہے ہوں گے، اتنی تیزی سے آئیں گے۔ فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةٍ، اور ان کا جو اول حصہ ہوگا، یعنی وہ جو لشکر یاجوج ماجوج کا نکلے گا، تو اس کا جو اگلا حصہ ہوگا وہ گزرے گا بحیرہ طبریہ کے پاس، یہ سمندر کا نام ہے، بحیرہ طبریہ کے پاس سے گزرے گا۔ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، تو اس کے اندر موجود جتنا پانی ہوگا وہ سب کا سب پی جائیں گے، اور ایسے چاٹ جائیں گے کہ وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ، کہ جب اس لشکر کا آخری حصہ پیچھے سے گزرے گا، یعنی اگلا حصہ تو پی کے گزر گیا، جب پیچھے والے لوگ وہاں سے گزریں گے تو یقولو، یوں کہیں گے کہ لقد کان بہذہ مرۃ ماء، کہ لگتا ہے یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ بحیرہ طبریہ کے پانی ایسا چاٹ جائیں گے کہ قطرہ تک وہاں نہیں بچے گا، بس یہ آثار کچھ گیلے گیلے محسوس ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے کہ لگتا ہے کہ یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ اس سے کثرت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اتنی کثرت کی تعداد میں ہوں گے، اتنی کثرت کی تعداد میں کہ آپ اندازہ کرو کہ لشکر کا اگلا حصہ اور پچھلا حصہ ایک سمندر کا سمندر چاٹ چکا ہوگا، لیکن پیچھے والوں کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ لگتا ہے، وہ بھی شاید ان کو شک ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنی کثرت سے یہ تعداد میں ہوں گے۔ ثم یسیرون، پھر وہ زمین میں چلیں گے، زمین میں پھر وہ چلیں گے اور چلیں گے حتی ینتہوا الی جبل الخمر، یہاں تک کہ جبل خمر پر پہنچیں گے۔ یہ جبل خمر جبل بیت المقدس کہلاتا ہے، بیت المقدس کی پہاڑی، وہاں تک پہنچیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ زمین میں فساد مچاتے ہوئے، قتل و غارت گری کرتے ہوئے اور فساد مچا مچا کر وہ پہنچیں گے، ان کا گویا کہ یہاں جبل خمر تک جب پہنچنا ہوگا، فیقولون، تو پھر کہنے لگیں گے لقد قتلنا من فی الارض، کہ ہم نے تو زمین میں موجود تمام لوگوں کا خاتمہ کر دیا ہے، کہ ہمارے ہاتھ سے کوئی بچا نہیں۔ فلنقتل من فی السماء ہلما، آؤ آؤ، ہلما آؤ، چلو، فلنقتل من فی السماء، ہم آسمان میں جو لوگ موجود ہیں ان کا بھی خاتمہ کرتے ہیں، روئے زمین پر تو ہمارے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا، آؤ اب آسمانی مخلوق کا، آسمان کے اندر جو موجود ہیں ان کا بھی خاتمہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اب اس کے لیے وہ کیا کریں گے، اڑ تو سکتے نہیں ہیں، تو یوں کریں گے کہ فیرمون بنشابہم الی السماء، اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ فیرد اللہ علیہم نشابہم مغضوبۃ دما، اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو لوٹائیں گے واپس اس حالت میں کہ وہ خون سے رنگے ہوئے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی ایک تمنا اور آرزو ہوگی نا کہ چلو ہم آسمان والوں کو بھی مارتے ہیں، تو جب تیر پھینکیں گے تو تیر اوپر سے جب واپس آئیں گے تو ان کے اوپر خون لگا ہوا ہوگا، جس کا مطلب یہ کہ ان کی یہ خوشی کے لیے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی گویا کہ مار دیا ہے۔ وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ، اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ محصور ہو کر رہ جائیں گے، کوہ طور پر محصور ہو کر رہ جائیں گے، جیسے کہ ان کا چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا گیا ہے، کوئی نیچے نہیں اتر پائے گا۔ یحصرو، محصور کر دیے گئے ہوں گے نبی اللہ، یعنی اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام ان کے صحابہ، یعنی ان کے ساتھی، حتی یکون رأس الثور لأحدہم خیرا من 100 دینار لأحدکم اليوم، فرمائے کہ وہاں پر غذائی اتنی قلت ہو جائے گی، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ کب تک وہاں پر محصور رہیں گے، کھانے کو جو چیز ساتھ ہوگی بھی وہ بھی ختم ہو چکی ہوگی، اور حالت یہ ہوگی کہ ایک بیل کا سر ان کے لیے
100 دینار سے زیادہ قیمتی بن جائے گا، جتنا کہ 100 دینار تم میں سے کسی کے لیے آج کے دن بہتر ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب تم میں سے اگر کوئی آج 100 دینار کو جتنا قیمتی سمجھتا ہے، اتنا ایک بیل کا سر، بیل کے بھی جسم کا گوشت نہیں، بیل کا سر جس کو ہم سری کہہ سکتے ہیں، کہ سری عام طور پر گوشت میں کوئی عمدہ گوشت نہیں سمجھا جاتا، سری کو ہلکا درجے کا یعنی کھانا سمجھا جاتا ہے اور اس کو اتنا قیمتی نہیں سمجھا جاتا۔ فرمائے کہ بیل کا گوشت نہیں، بیل کی سری بھی اتنی مہنگی ہو جائے گی اور اتنا قیمتی وہ مال سمجھا جائے گا، جیسے کہ یوں سمجھو کہ تم میں سے کسی کے پاس اگر آج 100 دینار ہو تو کتنے قیمتی ہوتے ہیں۔ وہاں اتنی گویا کہ غذائی قلت ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے بڑا ایک صبر آزما مرحلہ ہوگا، پریشان کن واقعہ ہوگا، اور اسی پریشانی کے عالم میں مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اب ہم تو بہت پریشان ہوئے ہیں۔ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ، چنانچہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی اللہ کی طرف راغب ہوں گے۔ راغب ہونے کا مطلب اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے دعائیں مانگیں گے۔ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان یاجوج ماجوج کے اوپر نغف بیماری کو بھیجیں گے، چھوڑیں گے، جو ان کی گردنوں پر اٹیک کرے گی۔ نغف ایک بیماری ہوتی ہے جو جانوروں کے اندر عام طور پر پھیلتی ہے، اور اس کی وجہ سے جانوروں کی ناک میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور یہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس سے آن کی آن میں بہت تیزی سے جانور ریوڑ گر رہے ہوتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے مسلمانوں کے اندر، جیسے انسانوں کے اندر قحط پھیلتا ہے نا، وبائی بیماری، اسی طرح جانوروں کے اندر یہ نغف بیماری پھیلتی کہ ریوڑ تباہ ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ یہ بیماری ان کی گردنوں پر طاری کر دیں گے، فَيُصْبِحُونَ فَرْسًا، جس کی وجہ سے وہ حالت ایسی ان کی ہوگی کہ وہ صبح اس حالت میں کریں گے، یعنی اگلے دن ان کے اوپر صبح اس حالت میں ہوگی کہ وہ سب کے سب فرسا مقتول ہو چکے ہوں گے، قتل کیے گئے۔ فرسا فریس کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں مقتول کے۔ مراد یہ کہ اس بیماری کے بعد اگلے دن کی صبح ان کی اس حالت میں ہوگی کہ سب کے سب پڑے ہوئے ہوں، زمین ان کے جسموں سے، ان کی لاشوں سے بھر چکی ہوگی۔ اور ان کے مرنے کے بعد ثم یہبط نبی اللہ عیسیٰ واصحابہ الی الارض، پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی زمین میں اتریں گے۔ فلا یجدون فی الارض موضع شبر، وہ لوگ نہیں پائیں گے روئے زمین پر ایک بالشت برابر بھی کوئی جگہ، مگر الا ملأہ زحمہم، مگر اس کو بھر دیا ہوگا ان کی چربیوں نے۔ زحم کے معنی چربی کے آتے ہیں، ان کی چربیوں نے بھر دیا ہوگا، وَنَتَنُهُمْ، اور ان کی بدبو نے بھر دیا ہوگا۔ مطلب یہ کہ روئے زمین پر کوئی ایک بالشت برابر بھی جگہ نہیں بچے گی، مگر ان سب کی لاشوں سے وہ بھری ہوئی ہوگی، ان کی چربیوں سے بھری ہوئی ہوگی، ان کی بدبوؤں سے بھری ہوئی ہوگی۔ گویا ان کی لاشیں ایسی حالت میں ہوں گی کہ تعفن پھیلنے لگے گا، تعفن پھیلنے لگے گا۔ اب یہ گویا مسلمانوں کے لیے ایک اور بڑی مصیبت ہو جائے گی کہ ہم کہاں رہیں، کیونکہ روئے زمین کا تو چپا چپا سڑ رہا ہوگا، تعفن پھیل رہا ہوگا۔ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ، چنانچہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور دعا مانگیں گے کہ یا اللہ اس مصیبت کو، جو روئے زمین جس سے بھر گئی ہے، اس مصیبت کو ختم کر دے۔ فَيُرْسِلُ اللَّهُ طَيْرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پرندوں کو، خاص قسم کے پرندوں کو بھیجیں گے، کاعناق البختی، ایسے پرندے ہوں گے بڑے بڑے کہ جیسے کہ بختی اونٹ کی گردن کی طرح۔ بختی اونٹ یہ اونٹوں کی ایک بڑی نسل کے اونٹوں کی ایک نسل ہوتی ہے کہ جن کی گردنیں بڑی اور موٹی ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک پرندوں کی جماعت کو بھیجیں گے جن کے گردنیں بختی اونٹ کی طرح سے ہوں گی۔ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ، وہ ان لاشوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک دیں گے، حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ، جہاں پر اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کہاں جا کر پھینکیں گے، لیکن جہاں بھی پھینکیں گے
اللہ کے حکم سے روئے زمین ساری کی ساری ان کی لاشوں سے خالی ہو جائے گی۔ ایک روایت میں، مزید روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ تطرحہم بالنہبل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر نہبل کی جگہ پر پھینکیں گے۔ نہبل کون سی جگہ ہے؟ اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ بیت المقدس کی کوئی جگہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ۔ بہرحال چاہے وہ بیت المقدس کی جگہ ہو یا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہو، لیکن کوئی بھی جگہ ہو، نہبل کی جگہ پر جا کر وہ پھینکیں گے، جس کی وجہ سے زمین ساری کی ساری جو ان کی لاشوں سے بھری ہوئی ہوگی سب خالی ہو جائے گی۔ وَيَسْتَوْقِدُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِسِيِّهِمْ وَنُشَّابِهِمْ وَجِعَابِهِمْ 7 سنين، اتنی کثرت سے وہ یاجوج ماجوج ہوں گے کہ مسلمان آگ سلگائیں گے۔ یستوقدو، مسلمان آگ سلگائیں گے، من قسیہم، ان کی کمانوں سے، ونشابہم، ان کے تیروں سے، وجعابہم، ان کے ترکش سے جس میں تیر رکھا جاتا ہے۔ یہ اتنی چیزیں ان کی بچی ہوئی ہوں گی کہ جس کو پھینک کے وہ مرے ہوں گے، کہ ان کی کمان، ان کے تیر اور ان کے ترکش سے جو لکڑیاں ہوتی ہیں ان سے وہ مسلمان 7 سال تک آگ سلگائیں گے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے، ایک تو اتنی کثرت پہلے بھی بیان کی گئی کہ بحیرہ طبریہ کو پی جائیں گے، چاٹ جائیں گے، کہ پیچھے گزرنے والے لوگوں کو شک ہوگا کہ شاید یہاں پر کبھی پانی ہوتا تھا۔ دوسری ان کی کثرت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ ان کے چھوڑے ہوئے جو تیر کمان وغیرہ ہوں گے اور ان کے جو ترکش ہوں گے، ان کی لکڑیوں سے مسلمان 7 سال تک آگ سلگائیں گے۔ ثم یرسل اللہ مطرن، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بارش بھیجیں گے، کیونکہ زمین ظاہر ہے کہ تعفن کی وجہ سے زمین کے اندر بدبو پھیلی ہوئی ہوگی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو صاف ستھرا کرنے کے لیے بارش چھوڑیں گے، ایسی بارش کے لا یکن منہ بیت مدر ولا وبر، کہ نہ کوئی پکا گھر اور نہ ہی کوئی کچا گھر، کوئی نہیں بچے گا۔ لا یکن، لا یکن کے معنی آتے ہیں لا یسون، کہ محفوظ نہیں رہے گا کوئی پکا گھر اور نہ ہی کوئی کچا گھر۔ ہر گھر میں گویا کہ پوری دنیا میں بارش، پکا گھر کچا گھر، اس سے مراد یعنی کوئی شہر کوئی دیہات، جہاں کچے گھر ہوتے ہیں وہ دیہات، جہاں پکے گھر ہوتے ہیں وہ شہر۔ فرمایا کوئی کچا پکا گھر نہیں بچے گا، یعنی اس کا مطلب روئے زمین کے چپے چپے پر بارش ہوگی، اور یہ گویا زمین کی دھلائی ہو رہی ہو، زمین کی دھلائی ہو جائے گی۔ فَيَخْسِرُ الْأَرْضَ، اللہ تعالیٰ زمین کو دھو دیں گے، اور ایسا دھوئیں گے کہ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَ، یہاں تک کہ زمین کو آئینے کی طرح سے صاف اور شفاف، آئینے کی طرح سے اللہ اس کو صاف ستھرا کر دیں گے۔ ثم يقال للارض، پھر زمین سے کہا جائے گا، انبتی ثمرتکی وردی برکتک، کہ تم اپنے پھلوں کو اگاؤ اور اپنی برکتوں کو واپس لوٹاؤ۔ زمین سے یہ کہا جائے گا، یعنی اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زمین کو یہ حکم ملے گا کہ تو اپنے پھلوں کو اور اپنے اناج کو، اپنے میووں کو، اپنے غلوں کو، اپنی پیداوار کو خوب اگا۔ وردی برکتک، اور تم اپنی برکتوں کو لوٹا دو۔ فَيَوْمَئِذٍ، پس اس وقت یہ حالت ہوگی کہ تأکل العصابۃ من الرمان، ایک جماعت جو ہے، عصابہ اصل میں جماعت کو کہا جاتا ہے کہ جس کے افراد 10 سے لے کے 40 تک افراد ہوں، ان کے مجموعے کو عصابہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمائے کہ ایک جماعت جو ہے وہ کھائے گی من الرمانہ، ایک انار کے دانے سے۔ ایک انار کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک انار کا دانہ عصابہ یعنی ایک بڑی جماعت کھا رہی ہوگی، اتنے افراد کے لیے وہ ایک انار کا دانہ کافی ہوگا، کیونکہ اس کا سائز، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی برکتیں ہوں گی کہ اس کا سائز اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ وہ ایک ہی انار اتنے سارے لوگوں کے لیے کافی ہوگا۔ وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا، اور وہ لوگ اس انار کے دانے کا جو چھلکا ہے اس سے وہ سایہ حاصل کریں گے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا جو چھلکا ہوگا اس سے لوگ سایہ حاصل کریں گے، جیسے کہ امبریلا ٹائپ کا، کہ کوئی چھجا یا کوئی چھتری نما چیز کہ جس سے انسان سایہ حاصل کرتا ہے سائبان کے طور پر، تو لوگ اس کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ اس کو سائبان کے طور پر سایہ حاصل کرنے کے لیے لوگ استعمال کریں گے۔ وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ، اور فرمائے کہ رسل یعنی دودھ کے اندر برکتیں ظاہر ہوں گی۔ اور کیسے ظاہر ہوں گی؟ آگے اس کی تفصیل ہے کہ دودھ کے اندر اتنی برکتیں ہوں گی کہ حتی ان اللقحۃ من الابل
لتکفی الفئام من الناس، اللہ اکبر، فرمائے کہ ایک دودھ دینے والی اونٹنی یہ کافی ہوگی لوگوں کی جماعت کے لیے، لوگوں کی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک جماعت مل کر ایک اونٹنی کا دودھ پی کر سیر ہو جائے۔ وَاللِّقْحَةُ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، اور دودھ دینے والی گائے کا دودھ کافی ہوگا لوگوں کے ایک قبیلے کے لیے۔ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ، اور بکریوں میں جو دودھ دینے والی بکری ہوگی اس کا دودھ کافی ہوگا الفخذ من الناس، لوگوں کے قبیلے کا چھوٹا حصہ۔ فخذ کا معنی ہوتا ہے قبیلے کا چھوٹا حصہ، جس کو ہم ذیلی قبیلہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا بڑی برادری ہوتی ہے، ایک اس کے اندر قبائل ہوتے ہیں، پھر قبائل کے اندر چھوٹے چھوٹے خاندان ہوتے ہیں، تو یہاں فخذ کا معنی وہی قبائل کے اندر ذیلی خاندان۔ تو وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ، بکریوں میں جو دودھ دینے والی بکری ہوگی اس کا دودھ کافی ہوگا ذیلی قبیلے کے لیے، قبیلے کے اندر موجود خاندانوں کے لیے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اونٹنی کا دودھ بڑی جماعتوں کے لیے کافی، اور گائے کا دودھ قبیلے کے لیے کافی، اور دودھ دینے والی بکری کا جو دودھ ہے وہ قبیلوں کے اندر موجود خاندانوں کے لیے کافی ہو۔ یہ برکتیں، یہ خوشحالی اور یہ امن و امان کا دور ہوگا۔ فَبَيْنَهُمْ كَذَلِكَ، ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ اذ بعث اللہ ریحا طیبتا، اللہ تبارک و تعالی ایک نہایت خوشگوار ہوا چلائیں گے۔ بعث بھیجنے کو کہا جاتا ہے کہ ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تبارک و تعالی بھیجیں گے ریحا طیبتا، نہایت خوشگوار ہوا۔ فتأخذهم تحت آباطهم، وہ آ کر ان لوگوں کے بغلوں کے نیچے، آباط ابط کی جمع ہے، بغل کو کہتے ہیں، کہ ان کے بغلوں کے نیچے سے آ کر ان کو پکڑے گی، یعنی ان کو کسی چیز میں مبتلا کرے گی کہ جس کی وجہ سے ان کی جان نکل جائے گی۔ وَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ، پس آ کر یہ جو ہوا ہوگی ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح کو قبض کر لے گی، ہر مسلمان اور ہر مومن کی روح کو قبض کر لے گی۔ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَحَارَجُونَ فِيهَا تَحَارُجَ الْحُمُرِ، اور زمین میں بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ شرار الناس کہا جاتا ہے برے لوگ۔ یبقى شرار الناس، برے لوگ دنیا کے اندر باقی رہ جائیں گے۔ یتحارجون فیہا تحارج الحمر، جو آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے جیسے کہ تحارج الحمر، گدھوں کے آپس میں لڑنے اور جھگڑنے کی طرح، یعنی ان کے اندر حیوانیت جیسی صفات پیدا ہو جائیں گی کہ انسانوں کی طرح نہیں، جانوروں کی طرح لڑیں گے۔ اور جانوروں میں بھی خاص طور پر حمار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ گدھوں کی طرح سے، یعنی حاصل یہ کہ ان کی بے وقوفی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے اندر عقل اور سمجھ نام کی چیز نہیں ہوگی، گدھوں کی طرح آپس میں لڑیں گے۔ تحارج کے ایک معنی یہ بھی آتے ہیں کہ زنا کاری اور بدکاری میں مبتلا ہونا، کہ لوگ یتحارجون فیہا، لوگ کھلے عام کھلم کھلا ڈھنکے کی چوٹ پر بدکاری، زناکاری اور اس طرح کے گندے کاموں میں مبتلا ہو جائیں گے، ایسے جیسے کہ تحارج الحمر، گدھوں کی طرح سے۔ فعلیہم تقوم الساعہ، بہرحال پھر وہ جو شرار الناس ہوں گے، شرار الناس یعنی بدترین لوگ، ان لوگوں پر پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ رواہ مسلم، یہ روایت مسلم شریف کے اندر ہے، الا الروایت الثانیہ، البتہ یہ الفاظ جو دوسری روایت میں ذکر کیے گئے ہیں، یعنی وفی روایتن سے جس روایت کو شروع کیا گیا تھا، تطرحهم بالنہبل، یہاں سے لے کے الی قولہ 7 سنین، یہاں تک یہ جو روایت ہے یہ مسلم شریف کی نہیں ہے، باقی اس سے پہلے وفی روایتن سے پہلے کے جو الفاظ ہیں وہ صحیح مسلم کے ہیں۔ یہ جو دوسری روایت وفی روایتن سے شروع ہوئی ہے، اس روایت کو رواہ ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے،
خاص طور پر دجالی فتنوں سے اللہ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ہر طرح کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، مال و دولت کے فتنے سے محفوظ فرما، عورت کے فتنے سے محفوظ فرما، زر زمین کے فتنے سے محفوظ فرما، زندگی موت کے فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، اولاد کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہر اس فتنے سے ہماری حفاظت فرما جس کی پیشن گوئیاں آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ یا اللہ، ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی، ہماری آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو بھی یا اللہ ان تمام فتنوں سے محفوظ و مامون فرما۔ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں لے لیجئے، سلامتی عطا فرما، عافیت نصیب فرما۔ ہماری اس محفل کو، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔